اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے تھے تو کہتے ہیں ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام اور اس کے بعد کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کا حکم معلوم ہوا ہے اور ان کی پیروی کرنے والا نجات پانے والا ہے، اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگان دین پر طعنہ تشری کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام، ائمہ کرام اور بزرگان دین کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے، صحابہ کے راستے پر یا منافقین کے راستے پر ہے۔ نیز علماء اور صالحین اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانی سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطن کی قدیم دستور ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں۔ ان کی گستاخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو سعید خاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالم گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھی مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد اور نظریات رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بیوقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اور اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ بے دینوں کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپٹی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے،
وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی بھڑکے ہے۔ بے شک بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چبھاتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرماؤ اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچی تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان تمام لوگوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی طرف بلائے یقیناً ہمارے دونوں جہانوں کی اس میں بھلائی ہے، اور جس بات سے منع فرمائے بلا شبہ سراسر ضرر اور بلا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے مراد کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافقین جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور دوسروں سے ملنا محض استحضاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کا موقع ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اس طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ منافقین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے تھے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور پیشوائے دین کا مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں میں کمی نہیں ہے جو مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء کرام اور صالحین دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ان کی خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ اور وضاحت دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور یوں ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی گمراہی ہے، اور اس علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام ہے۔ اللہ ہمیں منافقین کے راستے سے بچائے، اللہ ہمیں نیکوں میں شامل کرے اور ہماری آخرت اور دنیا کو بہتر فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔